تبلیغی اکابرین کے اصلی چہرے کے موضوع پر اس سلسلے کا 12واں حصہ میں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور کل میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ رائے ون کے اکابرین حاجی عبدالوہاب اور ان کے چاہنے والوں سے کتنی نفرت کرتے تھے، اور یہ نفرت ان اکابرین کی حاجی عبدالوہاب صاحب سے صرف زندگی تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ نفرت ان کے مرنے کے بعد بھی قائم ہے۔ کس طرح قائم ہے تو اس کا ثبوت میں آپ کو پیش کروں گا، اور جب آپ مان لیں گے کہ ہاں ان کے ساتھ مرنے کے بعد بھی زیادتی ہوئی ہے، تو پھر آپ کو میری ساری باتوں پر یقین کرنا چاہیے کہ میں ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں رکھتا، کوئی ذاتی جھگڑا میرا ان سے نہیں ہے، اور میں دونوں فرقوں میں سے اب کسی بھی فرقے کا حامی نہیں ہوں، لیکن تبلیغی جماعت میں میری عمر گزری ہے اور مجھے یہ محنت اپنی جان سے بھی پیاری ہے۔ تو جو لوگ میری جان سے کھیل رہے ہیں، یا جو بھی میری جان سے کھیل رہا ہوگا، میرا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ یا مجھے تو چھوڑ دیجئے، اگر کوئی آپ کا جانی دشمن ہو اور کوئی آپ کی جان سے کھیلنے لگ جائے، تو آپ رد عمل کے طور پر کیا اظہار کریں گے؟ تو یہ انصاف آپ ہی کے اوپر ہے کہ میں کیوں تبلیغی اکابرین کے خلاف بولنے لگا ہوں۔ مجھے یوٹیوب سے ایک پیسے کی لالچ نہیں ہے، مجھے شہرت کمانے کی کوئی نیت نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے مجھے کہ میں شہرت کماؤں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری قوم میں، یعنی پختونوں میں، افغانستان اور پاکستان کی جتنی بھی پختون ہیں، ان میں ایک ادنا آفیسر سے لے کر گورنر تک مجھے جانتے ہیں۔ میرے لیے یہ شہرت کافی ہے، لیکن میں کیوں ان اکابرین کی اصلیت اور ان کے اصلی چہرے آپ کو دکھا رہا ہوں؟ تو ذاتی جھگڑا جیسے میں نے کہا کہ کوئی نہیں ہے، لیکن جس محنت کو میں اپنی جان سمجھتا تھا، اس محنت پر کس نے وار کیا، اور اس محنت کو اخلاص کے ساتھ کرنے والوں کے ساتھ کس نے زیادتی کی، کس نے ظلم کیا، تو پھر حق تو بنتا ہے میرا کہ میں ان کے خلاف بولوں۔ میرے بھائیوں، میں جن کے خلاف بولتا ہوں یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، یہ نبی بھی نہیں ہیں، یہ صحابہ بھی نہیں ہیں، یہ اللہ کے ولی بھی نہیں ہیں، یہ گئے گزرے لوگ ہیں، دنیا دار ہیں۔ یہ اسی طرح دنیا دار ہیں جس طرح آپ کو بازار میں اور مارکیٹوں میں سوداگر ملتے ہیں، یہ سوداگر ہیں، لیکن یہ دین کے سوداگر ہیں۔ اور باہر جو آپ کو سوداگر یا تاجر ملتے ہیں تو دنیا کے تاجر، یہ دین سے دنیا کماتے ہیں، اور وہ جو باہر کے سوداگر ہوتے ہیں وہ دنیا سے دنیا کماتے ہیں۔ فرق اتنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رائے ون کے اکابرین حاجی عبدالوہاب صاحب اور ان کے چاہنے والوں سے کیوں نفرت کرتے تھے؟ یہ نفرت کی بنیاد کون سا امر تھا؟ تو اس کا بھی ذکر میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ حاجی عبدالوہاب، انہوں نے تبلیغی جماعت کی محنت کو اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ سمجھا تھا، اسی لیے انہوں نے اس محنت کو کرنے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا، گھر بار، بیوی بچے، نام و نشان، سب کچھ چھوڑ دیا، اور آ کے رائے ون کی ایک ایسی مسجد میں رہنے لگے جس وقت بجلی بھی نہیں تھی اور ایئر کنڈیشن بھی نہیں تھی، اسی طرح میرے خیال میں پنکھے بھی نہیں ہوں گے۔ اب انہوں نے جب اس کام کو نبی کا کام سمجھا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ
حاجی عبد الوہاب یا ان کے ساتھیوں نے اس محنت کو کس خلوص کے ساتھ کیا ہوگا، انہیں اس محنت سے کتنا لگاؤ ہوگا، کتنی محبت ہوگی۔ جس طرح مجھے یہ محنت اپنی جان سے پیاری تھی، تو میں تو کہتا ہوں کہ حاجی عبد الوہاب صاحب کو بھی یہ محنت اپنی جان سے پیاری تھی۔ جب ایسے مخلص لوگوں کے سامنے اس مبارک محنت سے لوگ دنیا کما رہے ہوں اور لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر دھوکہ دے رہے ہوں، لوگوں سے جھوٹ کا معاملہ کر رہے ہوں، تو کیا حاجی عبد الوہاب اور ان کے ساتھی خاموش رہ سکتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ مخلصین ان منافقین کے مقابلے میں خاموش رہیں۔ اسی لیے حاجی عبد الوہاب نے اور ان کے ساتھیوں نے ان کے خلاف بولنا شروع کیا اور ان کے راستے روکنے لگے، تاکہ یہ لوگ رائیون اور کسی بھی مرکز کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال نہ کر سکے، کیونکہ انہوں نے مضاربے کے نام پر ایک ایسی لعنت شروع کر دی تھی جس سے انہوں نے 800 ارب روپیہ کمائے، اور ان پیسوں میں سے زیادہ رقم جو تھی وہ پٹھانوں کی تھی۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جب میں ان کے خلاف بولتا ہوں تو زیادہ تر میرے پٹھان بھائی مجھے ملامت کرتے ہیں۔ بھائی میں تو آپ کے لیے آواز لگا رہا ہوں کہ جنہوں نے آپ کے پیسے کمائے ہیں، میں پاکستان کے تمام اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ نیب میں ان کے خلاف جو فائلیں کھلی تھی، جو کیسز چلنے لگے تھے، اور پھر وہ فائل نعیم بٹ کے کہنے پر نواز شریف صاحب نے بند کروا دی تھی، اسی فائل کو کھول دیا جائے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ رائیون کے اکابرین نے کیا کیا نہیں کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر۔ میرے بھائیوں، اختلاف ان کے درمیان صرف اسی بات پر تھا کہ یہ اکابرین جو آج قابض ہیں رائیون پہ، یہ رائیون کو اور سارے مراکز کو، بلکہ ساری دنیا کے مراکز کو اپنے ذاتی کاروبار کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے تھے، اور انہوں نے استعمال بھی کیا۔ جب حاجی عبد الوہاب اور ان کے ساتھیوں نے ان کا راستہ روکنا چاہا تو انہوں نے جا کر مولانا سعد صاحب کے ساتھ پناہ لی اور ان کی حمایت حاصل کی، اور انہی کی حمایت کی وجہ سے انہوں نے حاجی عبد الوہاب اور ان کے چاہنے والوں کو رائیون سے بھگا دیا۔ حاجی عبد الوہاب صاحب کو تو نہیں بھگا سکے، کیونکہ ان کو رائیون میں رکھنا ان کی مجبوری تھی، جیسے میں کل آپ سے کہہ چکا ہوں، اس لیے انہوں نے رہنا تھا۔ لیکن جب حاجی عبد الوہاب صاحب کے ساتھی بھاگ گئے، نکل گئے، اور کس کس ذریعے ان کو بھگایا تھا، انہوں نے کس کس کو بلایا تھا، کس کس مدرسے کے ڈنڈا بردار دستے آئے تھے، وہ سب ریکارڈ موجود ہیں، اور میں یا بہت ساتھی انشاءاللہ ابھی بولنے لگیں گے، وہ آپ کو ثبوت بھی دیں گے کہ کون کون گئے تھے اس آپریشن میں۔ آپریشن کیا تھا کہ رائیون مرکز کو حاجی عبد الوہاب کے ساتھیوں سے خالی کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے علماء کو بھی اکسایا تھا کہ بھائی حاجی عبد الوہاب علماء کے دشمن ہیں، وہ تو عالم نہیں تھے، مولوی نہیں تھے،
اور ان کے چاہنے والے بھی مولوی نہیں تھے، وہ تو اس کام کو آخرت کی زندگی بنانے کے لیے کر رہے تھے، لیکن ان مولویوں نے اپنے مولویوں کو اکسایا اور وہ بیچارے ان کے دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے اپنے لشکر بھیجے، ریون میں آپریشن کیا، حاجی عبد الوہاب رہ گئے، انہیں نظر بند کر دیا اور ان کے ساتھیوں کو بھگا دیا۔ پھر حاجی عبد الوہاب صاحب کو ان کی زندگی میں انہوں نے کتنا ستایا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ایک بار حاجی عبد الوہاب نے شہباز شریف جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، انہیں ایک پیغام بھیجا اور کہا کہ مجھے اس قید سے آزاد کروا دو۔ شہباز شریف ابھی پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، کوئی جا کے ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں، یہ جھوٹی بات نہیں ہے، لیکن میں اس لیے عمومی انداز میں کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ بھائی یہ جنہیں ہم اللہ والے سمجھتے ہیں یہ دنیا والے ہیں، یہ سوداگر ہیں، یہ نبی فرشتے اور ولی اللہ نہیں ہیں، یہ سوداگر ہیں۔ اور اتنے، میں کیا کہوں، اتنے ذلیل سوداگر کوئی ہو سکتا ہے جو دین سے دنیا کمائے؟ تو میرے بھائیوں، شہباز شریف نے پنجاب کا آئی جی بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کے آپ معلوم کر لیں کہ حاجی عبد الوہاب صاحب کو کیا تکلیف ہے، کیوں وہ تنگ ہے۔ آئی جی پی صاحب نے رابطہ کیا کہ میں آنا چاہتا ہوں، حاجی عبد الوہاب سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو رائیون کے اکابرین سمجھ گئے کہ بات کچھ خطرناک ہے، تو انہوں نے فوراً مولانا طارق جمیل کو بلایا اور مولانا طارق جمیل ہی نے آئی جی پنجاب کا استقبال کیا، پھر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور شعبے دکھانے لگے کہ یہ خطوط کا شعبہ ہے، یہ شعبہ، وہ شعبہ، سارے شعبے دکھا دیے۔ پھر انہوں نے پوچھا طارق جمیل صاحب سے کہ حاجی عبد الوہاب صاحب کہاں ہیں اور کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آئیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو حاجی عبد الوہاب صاحب بیٹھے تھے اور کہا کہ یہ ہیں حاجی صاحب۔ تو آئی جی پی صاحب نے انہی کے سامنے پوچھا حاجی صاحب سے کہ حاجی صاحب کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہوں۔ کہا کوئی تکلیف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ حاجی صاحب تو سمجھ گئے نا کہ اب سب کے سامنے جب مجھے اسی طرح کہا جا رہا ہو کہ کیا تکلیف ہے، تو میں تو یہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ حاجی عبد الوہاب صاحب کو پتا تھا کہ یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں اور یہ کتنے تیز تراز ہیں۔ تو آئی جی پی صاحب چلے گئے خوش ہو کے اور جا کے رپورٹ دی شہباز شریف کو کہ حاجی صاحب کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہ تو ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں انہیں کتنا ستایا۔ اندر کی باتیں اگر میں آپ کو کہنے لگوں تو میرے بھائیوں زندگی ختم ہو جائے گی، یہ بات ختم نہیں ہو سکتی، لیکن آپ پھر بھی مجھ پر یقین نہیں کر سکیں گے۔ ثبوت کے طور پر، یعنی جو کچھ میں نے کہا کہ حاجی صاحب کو انہوں نے ان کی زندگی میں کتنا ستایا، تو ان باتوں پر آپ یقین نہیں کرتے، لیکن ایک ثبوت میں دیتا ہوں کہ ان کی نفرت، یعنی ریونڈ کے اکابرین کی نفرت حاجی عبد الوہاب صاحب سے اتنی تھی کہ مرنے کے بعد بھی وہ نفرت قائم رہی، اور وہ کس صورت میں اور کس شکل میں، یہ بات میں آپ کو ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ دیکھ لیجئے رائیونڈ کا جو مقبرہ ہے، جو قبرستان ہے، اس میں وہاں کی بزرگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں، اور ان بزرگوں میں مولانا احسان الحق صاحب کے والد جو تھے ان کی بھی قبر موجود ہے۔ ان کی قبر پر جو تختی لگی ہوئی ہے اس میں
مولانا احسان الحق صاحب کے والد صاحب کا نام ہے، اور ساتھ ساتھ میں لکھا کیا ہے اس تختی پر؟ امیر تبلیغی جماعت پاکستان۔ یعنی اپنے والد صاحب کی تختی پر تو کیا لگایا؟ امیر تبلیغی جماعت۔ اور حاجی عبد الوہاب صاحب اب ہمارے سامنے فوت ہوئے ہیں، اور وہ تبلیغ کے ایسے امیر تھے کہ ان سے زیادہ مقبول اور زیادہ مشہور، زیادہ معروف امیر کوئی بھی نہیں گزرا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مولانا الیاس صاحب کو بھی اتنی شہرت یا اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی مقبولیت اور جتنی شہرت حاجی عبد الوہاب صاحب کو اللہ نے تبلیغی جماعت میں عطا کی تھی۔ اور ایک لمبے عرصے تک، یعنی مرنے تک، وہ تبلیغی جماعت پاکستان کے امیر رہے، اور انہوں نے اپنی امارت سے اور تبلیغی محنت سے اپنی ذات کے لیے یا اپنی دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں کمایا۔ ان کی قبر آپ جا کے دیکھ لیں، آپ انشاءاللہ آپ کو اسکرین پہ ان کی قبر کی تختی نظر آ جائے گی۔ اس تختی پر کیا لکھا ہے؟ محمد عبد الوہاب صاحب۔ حاجی بھی نہیں لکھا، امیر تبلیغی جماعت تو دور کی بات ہے، حاجی بھی ساتھ نہیں لگایا۔ یہ نفرت کی نشانی ہے، یہ ان کی نفرت کی علامت ہے، جو مرنے کے بعد بھی یہ نفرت ختم نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ اسی قبرستان میں جائیں، اور جتنے امیر گزرے ہیں، خصوصاً مولانا احسان الحق صاحب کے جو والد صاحب ہیں، ان کی قبر دیکھ لیں اور ان کی قبر کی تختی دیکھ لیں کیا لکھا ہے، پھر آگے حاجی عبد الوہاب صاحب کی قبر پر آئیں اور پھر ان کی قبر کی تختی دیکھ لیں، دونوں میں فرق کیا ہے۔ یہ ہے نفرت کہ تبلیغ کے اکابرین حاجی عبد الوہاب کو اس لیے ناپسند کرتے تھے اور انہیں اتنی نفرت تھی۔ تو نفرت کس بات پر تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ نفرت کب تک تھی؟ تو مرنے پر بھی وہ نفرت ختم نہیں ہوئی، بلکہ مرنے کے بعد بھی یہ نفرت چل رہی ہے۔ اور یعنی مجھے افسوس آ رہا ہے کہ بھائی مرنے کے بعد تو ان کو عزت دو۔ انہوں نے زندگی میں، ان کی زندگی میں ان سے اختیارات چھین لیے تھے، تو مرنے کے بعد وہ کیسے امیر لکھیں گے؟ یہ ہے وہ ثبوت جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا، اور میرے علاوہ بھی انشاءاللہ بہت سارے لوگ ابھی میدان میں آئیں گے، اور جنہوں نے تبلیغی کام کو اپنا کاروبار سمجھ کر اس کاروبار سے، یعنی اس محنت سے اپنی دنیا کمائی ہے، اور دوسروں کی دنیا برباد کی ہے، تو ان کے خلاف بہت بڑے شواہد بھی آئیں گے اور بہت سارے لوگ بھی بول اٹھیں گے۔ انشاءاللہ آپ انتظار کیجئے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔